میں ہمیشہ کہتا ہوں this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in him. یہی وہ دن ہے جو خدا نے بنایا. ہم اس میں شادماں ہوں گے اور خوشی کریں گے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے. اس کی موجودگی کے لیے شکر گزاری. آمین. Are you excited today? ہم کتنے blessed لوگ ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے خاندانوں کے ساتھ ہیں یہاں پر. Would you just raise your hand? ایک دوسرے کی طرف جو خاندانوں میں کئی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے کہ you are a blessing for me. اے شرما کے نہ کیوں یار. روٹی منگن لی تسی ایڈا اچھا کہندے. When you ask things, Dad, I need this. آپ اس وقت تو ذرا پیار سے کہیں, ذرا کہیں کہ you are a blessing for me. پھر سے کہیے پھر سے. کئیوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ میرے طرف دیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں پتہ ہے, یہ پتہ ہے منو میں کنی کو بلیسنگ گا. Oh, thank you so much. See, sometimes we don't appreciate one another. ہم کہتے ہی نہیں ہیں you are a blessing for me. اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, بیوی خاوند کو, ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں کاموں میں اور ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. ہم گھر بنانے میں, سبزی بنانے میں, ہم جاب کرنے میں, گروسری کرنے میں اتنے کو بزی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پیار سے دیکھنا, پیار سے کہنا بھول جاتے ہیں. اور وہ جو پیار کی جو کشش ہوتی ہے, وہ جو محبت کا ایک فیلنگ ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ صرف البم میں رہ جاتی ہے. جب کبھی ہم اپنا البم دیکھتے ہیں تو پھر ہم یاد کرتے ہیں یار کتنا اچھا انتظام تھا. جب آپ اپنی شادی کی پکچرز دیکھتے ہوں گے تو آپ یاد کرتے ہوں گے اوہ یہ بھی کیا تھا. وہ پرانی محبت پھر سے دروازہ نوک کرتی ہوگی, لیکن اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے رسپانسبلٹی کا, وہ انٹر ہی نہیں ہو سکتی. اور ہم بزی ہو جاتے ہیں. وی آر ٹو آکیوپائڈ ود آور اون ایکٹیویٹیز, اور ہم کبھی کسی کو اپریشیٹ نہیں کر سکے. سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپریسیشن از اے گڈ تھنگ. جب آپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں کسی کے لیے بھی تو یہ ایک بہت بڑی برکت کی بات ہوتی ہے. میں ایک سروے پڑھ رہا تھا اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ کسی نے تقریباً 30,000 لوگوں کا انٹرویو کیا فیملی ڈے کے حوالے سے, اور اس میں وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فیملی کے اندر کون سی چیزیں ہیں جو مسنگ ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے تو برکت آ سکتی ہے. تو اس میں سب سے جو پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ فیملی شوڈ بی, they are not committed, so they should be very committed to one another. کہ شادی کے وقت تو کمٹمنٹ ہے, پر اس سے پہلے یہ ایک ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھی. اور پھر ہسبینڈ وائف اینڈ چلڈرن, اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ فیملی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے ٹوگیدرنیس, کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بھی جئیں. کئی دفعہ ہم فیملی کو انجوائے نہیں کرتے, ہم دوستوں کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں. وین یو آر الون یو ڈونٹ ٹاک. آپ اپنے اپنے کمروں میں ہیں, آپ اپنے اپنے سیل فون میں ہیں, آپ اپنے اپنے ٹی وی پر ہیں. آج کل تو یہ بھی کام ہو گیا نا, کمروں میں ٹی وی چلے گئے, کمپیوٹر چلے گئے, سیل فون چلے گئے. سو یو آر ٹو آکیوپائڈ, اور آپ کو موقع نہیں ملتا, وہ گرم جوشی نہیں ہے. اور فیملی میں سب سے ایک اور بڑی چیز جو میں اس کو دیکھ رہا تھا, کمیونیکیشن بہت کم ہو گئی. کمیونیکیشن جتنی فاسٹ ہو گئی سیل فون کے آنے سے, ٹیلی ویژن کے آنے سے, ہر چیز کے آنے سے, اتنی فیملیز کے اندر سلو ہو گئی. وی ڈونٹ ٹاک. ہم لسنر بن گئے اور ہم دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کی باتیں ہم انسٹاگرام پر اور ٹک ٹاک اور ویڈیوز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. وی لسن ٹو دیم. اور بہت ساری جو پرابلم ہے وہ کمیونیکیشن کی بھی ہے فیملی کے اندر. دے ڈونٹ کمیونیکیٹ ود ون another. اور پیرنٹس کو اور بچوں کو ایک دوسرے کی ضرورتوں کا نہیں پتہ. ہم ازیوم کرتے ہیں کہ شاید اس سے یہ پتہ ہوگا
اور وہ میرے لیے حل کرے، اور دل میں ہی ہم ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہی شوڈ نو دیٹ نو وی ڈونٹ کمیونیکیٹ، اور خاموش رہتے ہیں. بچے آتے ہیں گھروں میں اپنا ہوم ورک لے کر، دے ڈونٹ کمیونیکیٹ کہ واٹ ہیپن ان اسکول، کیا فیلنگ تھی اور کیا ہوا کالج میں، یونیورسٹیز میں. پیرنٹس اپنی کام کی بات اپنے بچوں سے نہیں کرتے کہ میں آج گیا، آج میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا. سو وہ کمیونیکیشن غائب ہو گئی، کیونکہ سبھی چیزیں سیل فون میں اور ٹیلی ویژن میں آ گئی، اور وی آر ٹو آکوپائڈ. اینڈ دیر از نو کمٹمنٹ امنگ فیملیز. آج فیملیز کے اندر کمٹمنٹ نہیں ہے، کووننٹ باؤنڈنگ نہیں ہے. ایک دم سے لوگ ڈسپوزیبل رشتے بن گئے. جیسے ڈسپوزیبل برتن ہیں، اسی طرح سے ڈسپوزیبل ریلیشن شپ ہیں، بنائے اور ختم کیے، یوز کیا اور اس کو ختم کر دیا. نہیں پسند آیا، 1 مہینہ گزارا، 15 دن گزارے، وی ڈونٹ لائک ایچ ادر، ہیئر از دا پیپر، گو. I cannot waste my life. But this is not according to the word of God. There is no communication, there is no commitment, there is no covenant. Commitment ٹوٹ سکتی ہے پر covenant کبھی نہیں ٹوٹتا. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے. covenant، عہد کبھی نہیں ختم ہوتا. اس کو آپ جتنی مرضی جسٹیفیکیشن دے دیں. خاندان کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ بیکاز وہ اپنے covenant پہ قائم نہیں جو خادم کے سامنے اس وقت انہوں نے کیے. دے ایکسپلین، میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، میں نے کر دیا. پر کر دیا تو کر دیا. یو آر دیئر انٹل کہ کوئی آپ کا ساتھی انفیتھفل نہ نکلے. پھر ایک دوسرے کے لیے ٹائم نہیں، پرابلم میں کھڑے ہونے کا ٹائم نہیں. آج دیکھ لیجئے بہت سارے لوگ ہیں جو پرابلم میں بھاگ جاتے ہیں. بڑے دوست ہوں گے آپ کے، لیکن جب انہیں پتہ لگے گا نا آپ کو مشکل ہے، وہ فون کرنا بند کر دیں گے. جب آپ کے پاس گھر، گاڑی، عیش و عشرت کے لیے ٹائم ہے، وہ آپ کے پاس نوک بھی کریں گے، سڈنلی وہ آپ کے گھر میں بھی آ جائیں گے. لیکن جس دن پتہ لگا یہ مصیبت میں ہے، یہ پریشانی میں ہے اور اب اسے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، وہ اپنی پرابلم آپ کو پہلے بتانا شروع کر دیں گے. آج کل تو جی گزارا ہی نہیں ہو رہا، میں اپنا بڑا مشکل کرتا ہوں. سو دے آر ناٹ فیتھفل ریلیٹیوز اور فرینڈس بہت مشکل ہے فائنڈ کرنا. سو فیملی، کسی نے بڑا خوبصورت لکھا کہ فیملی کیا ہے؟ اٹس اے یونٹ. فیملی جو ایک دوسرے کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. کئی دفعہ ہم دوستوں کو بھی اپنی فیملی کہتے ہیں. اٹس اے بیسٹ تھنگ کیونکہ آپ چوز کرتے ہیں. لیکن دس از اے ونڈرفل تھنگ کہ اگر کوئی فیملی کی طرح، بھائی کی طرح سے آپ کو، بائبل میں لکھا ہے کہ بھائی سے زیادہ وہ ہمسایہ قریب ہے جو آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور بھائی مصیبت کے لیے پیدا ہوا ہے، بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے. لیکن ڈیول نے اتنی پرابلمز کر دی کہ وہ ہماری فیملی کو بروکن کر دیا اس نے. ہم اپنی فیملی لائف کو انجوائے نہیں کر پا رہے. ہم شادی بناتے تو ہیں، شادی کرتے تو ہیں، لیکن فیملی کے اندر وہ جوش، وہ خوشی، وہ پیار، وہ محبت، وہ کنسرن، وہ مہربانی، وہ پیشن ختم ہو جاتا ہے. وائی؟ کیونکہ فیملی کے اندر وہ چیز موجود نہیں جس کے اندر آپ رہ کر برکت کو حاصل کر سکتے ہیں. دیٹ از جیسس کرائسٹ. کراس. کسی نے بڑا خوبصورت کہا اور میں نے اکثر اس بات کو ایکسپلین کیا ہے، فیملی از لائک اے ٹرائینگل، کہ درمیان میں کراس ہے اور میاں بیوی ایک سائڈ پر کھڑے ہیں. جتنا وہ صلیب کے پاس جائیں گے وہ اتنا وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اور جتنا وہ صلیب سے دور ہوتے جائیں گے وہ ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے جائیں گے. فیملی اور بچے جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں. میں جب آج کے لیے دعا کر رہا تھا، I've been praying for last 3 weeks کہ خداوند تو مجھے آج کے لیے کلام دینا. There are so many subject on families جو میں نے 18 سالوں سے 15 سالوں سے جو آپ کے درمیان کئی دفعہ بیان بھی کیے. لیکن آج کے لیے میں خداوند سے برکت مانگ رہا تھا. خداوند bless me something جو میں نے پہلے پریچ نہیں کیا، جو میں بات کر سکوں، جو تیری مرضی ہے. تو میں 2 خیال پیش کرنا چاہتا ہوں آج جلدی سے، اور وہ کیا ہیں کہ are you a blessing
for your family, or are you a problem for your family or a curse for your family? کیونکہ بہت سارے لوگ, بہت ساری بہنیں, بھائی, بچے اپنے خاندانوں کے لیے پرابلم بن کر بھی آتے ہیں اور برکت بن کر بھی آتے ہیں. کئی بچوں کی وجہ سے پیرنٹس کے نام کو جانا جاتا ہے. That's a blessing too. کئی ماں باپ ایسے واقعات ان کی زندگی میں ہوتے ہیں, انفیتھفلنس آتی ہے کہ وہ کرس بن جاتے ہیں بچوں کی زندگی میں, پرابلم بن جاتے ہیں. جب بچے ان کو یاد کرتے ہیں تو انہیں دکھ ہوتا ہے ہمارے ماں باپ نے کیا کیا. تو میں جب اس کو سوچ رہا تھا, سم ٹائم اے سیکرٹ سن, دو چیزیں ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ سیکرٹ سن, سیکرٹلی طور پر گناہ کیا لیکن اس کی پبلک پنشمنٹ تھی. داؤد نے سیکرٹلی سن کیا, پبلکلی پنشمنٹ, خداوند نے اسے پبلکلی پنش کیا. سم ٹائم ہم اپنے بیڈ رومز میں, ہم اپنی کلوزٹس میں, ہم اپنے سیل فون میں, اپنے کمپیوٹر میں, اپنے ذہن پر سیکرٹ سن کیری کرتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کی سزا کئی دفعہ خدا پبلک میں دیتا ہے اور وہ ڈسگریس کرتا ہے. سو ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, فیملی از دی امپورٹنٹ تھنگ, لیکن کئی لوگ یہ نہیں سوچتے کہ میرے ایکشن سے, میری باتوں سے میرا خاندان کتنا برباد ہو سکتا ہے, نہ بہنوں میں سے, نہ بھائیوں میں سے, نہ کئی دفعہ بچوں میں سے, اور ہم ایک دوسرے کے لیے پرابلم کا باعث بن جاتے ہیں. خدا نے فیملی کو بنایا, انسان نے نہیں بنایا. انسان نے فیملی کی شکل کو ختم کر دیا, اس کی شکل ہی بدل دی کہ فیملی ایسی بھی ہو سکتی. But God created Adam and Eve and He blesses them. اور اسے کہا be fruitful and multiply. کیا دو برکتیں دی؟ فروٹفل بھی ہو اور ملٹیپلائی بھی کرو. پھل ایک درخت کا حاصل ہے, جب تک اس درخت کے اندر پھل نہیں, ہم اس درخت کے حاصل کو یوز نہیں کر سکتے. جب پھلدار درخت لگایا جاتا ہے, ہمارے بچے ہمارا حاصل ہیں. اٹس اے سیڈ اینڈ گاڈ بلیس ایوری ون. خدا نے ہر ایک کو یہ برکت دی, پر شیطان چاہتا ہے ہم اس برکت کو ریسیو نہ کریں. وہ پرابلم کریٹ کرتا رہا. وہ کہتا ہے ملٹیپلائی بھی کرو اور فروٹفل بھی ہو. سو دا فاؤنڈیشن آف فیملی جب محبت پر ہوتی ہے تو وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. میں جب بائبل میں سے دیکھ رہا تھا, لکھا ہے اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت واپس. ہاں جی, جتنے مرضی ہم گھر بنا لیں, پر اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو ایک آندھی آئے گی, 7.8 میگنیٹیوڈ جو زلزلہ آیا تھا, کچھ اسی طرح سا ایسے ہلا, سارا گرد میں چلا گیا, ہر چیز ختم ہو گئی. لیکن جب خدا بناتا ہے تو چیزیں قائم رہتی ہیں, ان میں برکت ہوتی ہے, ان میں خوشی ہوتی ہے, کیونکہ وہ پودا, وہ چیز خدا نے پلانٹ کی ہوتی ہے. خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا اب سے. کیا کوئی چوکیدار, کوئی سیکیورٹی گارڈ زلزلے کو روک سکتا ہے, بارش کو روک سکتا ہے, سمندر کی لہروں کو روک سکتا ہے؟ نو ون. صرف خدا ہے جو حفاظت کرتا ہے. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا کہ خاندان کی کون سے اینیمیز ہیں, کسی نے بڑا خوبصورت لکھا, a strong family bases on strong communities. A strong communities bases on strong state. A strong state bases on a strong nation. اگر آپ کسی نیشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, آج ہم بڑی تعریف کرتے ہیں وائٹ لوگوں کی, بڑی تعریف کرتے ہیں اور سوئٹزرلینڈ کی, ہم نیوزی لینڈ, ہم بہت سارے جو کرسچن ملک ہیں, ہم ساؤتھ کوریا کی تعریف کرتے ہیں, ہم امریکہ کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی بیسز میں جائیں, اگر آپ کینیڈا کی بیسز میں جائیں, یہ کمیونٹیز کیوں سٹرونگ ہوئی, ان کے اندر ان کی بیسکس کیا تھی؟
ایک دوسرے کو ٹائم دیتے تھے, ایک دوسرے کی کیئر کرتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے, ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, اور خاندان کے اندر ایک دوسرے کی کمی کو محسوس کیا جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ مدر کو صرف اسی ٹائم کہنا ہے, مام آئی نیڈ فوڈ, مام واٹ از ان دا فریج, ڈیڈ آئی نیڈ سم منی. sometimes we just use relationship اپنی ضرورت کے لیے, کیونکہ وہ انہوں نے تو کرنا ہی ہے بیچاروں نے, لیکن ان کو پیار نہیں دکھاتے. بیکاز آف یو آئی ایم ہیئر, بیکاز آف یو آئی ایم ہیئر, یو نرچر می. جب میں دیکھ نہیں سکتا, جب میں بالکل ننھا سا تھا, تم نے مجھے سنبھالا, میں روتا تھا, تم نے مجھے فیڈ کروایا. وی نیور آسک. ہم نے کبھی شاید ہی آپ میں سے کسی نے یہ جملے کہے ہوں, مدر thank you very much for saving my life. Dad, thank you very much for taking care of me. بہت کم ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ تو پیرنٹس کو پتہ ہی ہے. What are the family enemies کیا ہیں؟ دو بڑی, بہت ساری ہیں لیکن دو میں نے چوز کی جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور دو, پہلی ہے سیلفشنس. اینیمیز میں خاندان کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے, جو ڈیول کریٹ کر رہا ہے, وہ خود غرضی کا گناہ ہے. آج اگر آپ بچوں سے بات کریں, آپ بڑوں سے بات کریں, ایوری ہیز انڈیویجولزم, سیلف سینٹرڈ لائف. I have my own life. You cannot interfere. I have my own agenda. I am 18 years old. I am adult. میں اب اڈلٹ ہوں, میرے فیصلے میں آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا. سیلفشنس, خود غرضی کا گناہ, لالچ کا گناہ, اگنورنس کا گناہ, یہ ہے خاندانوں کے اندر جو بہت کام کر رہا ہے, اور یہ سب کچھ سیلفشنس کے انڈر آتا ہے. خود غرضی. ہم ایک دوسرے کی پین کو نہیں سمجھتے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں, انڈیا میں, بہنیں کئی دفعہ بہت محنت کرتی ہیں پر خاوند انہیں نہیں پوچھتے. وہ کہتے ہیں جی یہ دا فرض ہے جی کھانا, یہ دا فرض یہ کرنا. وہ کام کر کے بھی آتی ہیں تو خاوند کئی دفعہ اپنی ٹانگیں آگے رکھتے ہیں, جی اینو بھی دبا دے, کئی انج دے بھی جے. آئی ہیو سین, کیونکہ ان کا حق ہے. وی ڈونٹ کیئر, وی ڈونٹ لو. سیلف سینٹرڈ, مجھے مل جائے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اور ہم اسی میں زندگی گزار دیتے ہیں. مجھے گولڈ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, چاہے مرضی جتنا مرضی کوئی کام کرو پر مجھے یہ چاہیے, میری ضرورت پوری ہونی چاہیے. لیکن جو فیملیز اس طرح سے ایک دوسرے کو تنگ کرتی ہیں, خاوند بیوی کو یا بیوی خاوند کو یا بچے ماں باپ کو, تو اس میں خود غرضی کا گناہ نظر آتا ہے. خود غرضی کہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, دوسرے کے لیے نہیں. تو ایک شخص جس کے متعلق میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر بہت سیلفشنس کا گناہ تھا, اس کا نام ہے اکن. اور یہ یشوع کی کتاب اس کے 6 باب میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے. میں نے اس کو کیوں نام دیا سیلفشنس کا, گریڈ کا گناہ؟ کیونکہ ایک ہی شخص کے گناہ سے پورا خاندان سفر کرتا ہے, جنریشن سفر کرتی ہیں. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں, when we commit sin, ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ یار میری اس حرکت کی وجہ سے میرے بچوں اور میری نسلوں کو کیا پہنچے گا. we don't think about family. ہم اپنے گناہوں, اپنے ایکشنز, اپنے رویوں, اپنے کاموں کے متعلق یہ نہیں سوچتے کہ یہ گناہ میری فیملی کو, میرے بچوں کے اندر کس طریقے سے تبدیلی کو لائے گا. جب میں دیکھ رہا تھا جاشوا چیپٹر 7 ورس پہلی 13 آیت آپ پڑھ لیجئے گا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ اس کو ضرور گھر میں جا کے سٹوری کو پڑھیے گا. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سٹوری ہے کیا. کہ جب یشوا یرو کی دیوار کو گر گئی, یہ بالکل ایگزیکٹلی اسی چیپٹر کے بعد ہے. چیپٹر 6 میں دیوار گرتی ہے,
यरू की दीवार, आपको स्टोरी पता होगी, बहुत मोटी दीवार थी, बड़ी दीवार थी, दे वर वरीड कैसे ये दीवार टूटेगी, लेकिन खुदा ने एक मिरेकल किया, गॉड डिड बिग मिरेकल, कि गीत गाने से, ओबीडियंस से वो दीवार गिर गई। और राइट आफ्टर दैट खुदावन ने यशवा को ये कहा कि सारी चीजों को आग लगा देना, और जो उसमें सोना चांदी और लोहा मिले उनको मेरे घर में दाखिल करना, उनको कोई लूट के माल में से कोई अपने लिए वहां से ना ले, वो सब कॉन्सिक्रेट किए जाएं मेरे घर के अंदर। यानी जो भी लूट, सोना चांदी, कीमती चीज मिलनी थी, वो कहां पर जानी थी? खुदावंद के घर में। लेकिन हुआ क्या? अकन ने भी ये सुना और ये बात यशवा ने बताई और उनको कहा, बाइबल में लिखा है, तुम बहरहाल अपने आप को मखसूस की हुई चीजों से बचाए रखना, ऐसा ना हो कि उनको मखसूस करने के बाद तुम किसी मखसूस की हुई चीज को लो और यूं इसराइल की खैमागाह को लानती कर डालो। क्या लिखा है? लानती, कर्स्ड। सो यू शुड बी केयरफुल, लिखा है, लेकिन सब चांदी, सोना, बर्तन, पीतल, लोहे के हों, खुदा के लिए मुकद्दस हैं, वो सब खुदा के खजाने में दाखिल हों। अब ये शख्स, इसने क्या किया? ही वॉज लिसनिंग कि मारेंगे, सारा कुछ करना है, आग लगानी। लेकिन जैसे ही इसे सोना नजर आया, जैसे ही इसे चांदी नजर आई और एक खूबसूरत चादर नजर आई, इतनी कढ़ाई, इसे आग लगा दूं या मैं इसे खुदा के घर में दे दूं? नहीं नहीं, ये तो मेरे काम आएगी, ये मेरी बीवी ला लेगी, खूबसूरत लगेगी, इतना जेवर उसे बना के दूंगा। पता नहीं क्या सोचता होगा अपने खानदान के मुतालिक। He must be thinking something. I think 50 मिस्काल सोना जब उसे नजर आया, ईंट सोने की, दिल में लालच आया, और उसे नहीं पता था कि ये लालच मेरे खानदान की बर्बादी का बायस बन सकता है। तो मैं इसको लालच भी कहता हूं और खुदगर्जी कहता हूं कि अपने लिए आप जो सोचते हैं और आप सोचते हैं मेरा खानदान बेनिफिट होगा, नहीं, आपकी नकम्मी चीजों की वजह से आपके खानदान के ऊपर कर्ज आ जाता है। बाइबल क्या बताती है कि अकन ने जब ये कर दिया तो 2-3 हजार, एक और जगह जंग थी, वहां पर कुछ लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा कि चंद 40-50 लोग जाकर उसको मार देंगे, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी आर्मी ले जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वो वहां पर गए तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वहां पर तकरीबन 30-35 लोग मारे गए और वो वापस आए, वो भाग रहे थे, और यशवा ने अपने कपड़े फाड़े खुदावंद के सामने और वो रोता रहा कि खुदावंद, इतनी बड़ी दीवार तूने गिराई, इतने बड़े मौजज़े किए, तूने दरिया यरदन को मेरे सामने 2 हिस्सों में कर दिया, पर इस छोटी सी फौज से हमें नाकामी हुई। व्हाट इज द रीजन? क्यों हमें इनके हाथों मरवाने के लिए लाया? और खुदा से वो गिला कर रहा था। और बाइबल ये बताती है कि जब वो गिला कर रहा था तो खुदावंद ने उसको बताया कि तू नाराज और इस तरह से मायूस ना हो, और तुम में से लोगों ने इस्राएल को कर्स किया है, लानती किया है। क्यों किया है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम जो मखसूस की हुई चीजें थी उनमें से किसी ने वो ले लिया। देखो, कई दफा हम जब गुनाह करते हैं ना, तो हम सोचते नहीं कि खुदा देख रहा है। कोई भी गुनाह ले लें, लालच का हो सकता है, चोरी का हो सकता है, हसद का हो सकता है, जिनाकारी का हो सकता है, टीवी में कोई चीज या कोई गलत मूवी देखने का हो सकता है। हम नहीं सोचते खुदा देख रहा है, पर खुदा देख रहा होता है। और उसकी वजह से कर्स, खुदावंद, वो जो कर्स होता है, बुराइयां, वो हमारे घराने की तरफ जा रही होती, हमें नहीं पता लगता। पर बाइबल ये क्या बताती है हमें कि अकन ने जब ये गुनाह किया तो लिखा है, अकन की जिंदगी में देख रहा था उसने क्यों गुनाह किया। पहली बात मैंने देखी, अगर उसकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम का रिगार्ड होता, डर होता, तो वो ये कभी गुनाह ना करता। तो आज लोग क्यों गुनाह करते हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा के कलाम का रिगार्ड नहीं है। वो सुनते तो हैं, अकन की मानिंद सुनते तो हैं द वर्ड ऑफ गॉड, बट दे डोंट ओबे।
وہ اپنے دل کی بات سنتے ہیں. پچھلے سنڈے ہم دل کی بات کر رہے تھے نا. اپنے دل کی خوب حفاظت کر, کیونکہ زندگی کا یہ سرچشمہ ہے. دل کی آواز سنتے ہیں. اکن نے اپنے دل کی آواز سنی کہ یہ پیسہ, یہ دولت میرے بچوں کے کام آئے گی, میں جائیداد کھڑی کروں گا. لیکن اسے نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے. تب یشوع نے سب اسرائیلیوں نے زارا کے بیٹے اکن کو اور اس چاندی, چادر اور سونے کی اینٹ کو, اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو. سنے کن کن کو؟ چاندی کو بھی, چادر کو بھی, سونے کی اینٹ کو بھی, بیٹوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, ان کے بیلوں, گدھوں, بھیڑ بکریوں, ڈیروں کو بھی, اور جو کچھ اس کا تھا سب کو لیا اور وادی عقور میں لے گئے. یشوع نے کہا, تو نے ہم کو کیوں دکھ دیا؟ خداوند آج کے دن تجھے دکھ دے گا. تب سب اسرائیلیوں نے اسے سنسار کیا اور انہوں نے ان کو آگ میں جلایا اور ان کو پتھروں سے مارا. انہوں نے ان کے اوپر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ اکن نے خدا کے کلام کو اوبے نہ کیا, اور اس کی ایک غلطی کی وجہ سے کس کو سزا ملی؟ بیٹوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, جانوروں کو بھی, اس کے خاندان کے سارے لوگوں نے اس سزا کو بھگتا. اور آپ کو پتا ہے اس نے کہاں پر جا کے یہ چاندی, سونا اور یہ چادر چھپائی؟ اپنے گھر کے ٹینٹ کے اندر. سیکرٹ گناہ, کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا گھر میں کس نے دیکھنا. کئی دفعہ ہم گھر کے اندر سیکرٹ چیزیں کرتے ہیں. جو میں لیسن اس میں سے دیکھ رہا تھا, Achan had no regard for word of God and he sinned against God. یشوع نے کہا کہ یہ نہ کرنا, پر اس نے کیا. He was not careful کہ اس کا گناہ اس کی فیملی کو لگ سکتا ہے, کوئی پرابلم میں آ سکتا ہے, لیکن وہ کرتا گیا. اس نے کہا, وہ کانسیکوینسز کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا, وہ اپنی امیریت کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور آج کتنے پیرنٹس ہیں, میاں بیوی سارے, they never think about consequences. یہ پیسہ, یہ سب چیزیں کیسے ہوں گی, ہماری فیملی کو کیسے, یہ قرض, ہماری فیملی کیسے پرابلم میں جا سکتی ہے. وہ گھروں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جن سے ان کی فیملی پرابلم میں چلی جاتی ہے. آج کل پرابلم پتہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو آئیڈیل دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو خدا کی راہ پہ چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں وہ بائبل بھی پڑھیں, ہم یہ چاہتے ہیں وہ ایسے سینٹ بن جائیں, لیکن ہم اپنے گھر کی انوائرمنٹ کو ایسا کبھی بناتے نہیں ہیں. گھر کے اندر کبھی دعا کا بخور نہیں جلتا, نہ ہماری زندگیاں 1 گھنٹے کی دعا کی محتاج ہوتی ہیں, 15 منٹ کی دعا کی محتاج. لیکن جب بچوں کی باری ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں دعا پڑھو, بائبل پڑھو. We expect more, but we don't give example to them. ہم ان کو example نہیں دیتے, کیونکہ جو بچے ماں باپ کو بند کمرے میں دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس گھر کی انوائرمنٹ بدل جاتی ہے. اکن نے اپنے گھر کے اندر سونا چاندی چھپائی اور اس سے اس کا سارا خاندان ڈوب گیا. Avoid secret sin in your life. چھپا لیا, کیونکہ خدا جب پنش کرے گا تو پھر پتھروں کا ڈھیر جو سب دیکھیں گے, یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے خدا کے حکم کو توڑا تھا. بہت سارے لوگ ہیں, لیکن میں نے اکن کو آج چنا. اور بائبل اس لیے اس کو چنا کیونکہ ہی saw کہ اس نے دیوار کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. ہی saw جو جارڈن ریور وہ 2 حصے ہو گیا. ہی saw ساری معجزے جو خداوند آسمان سے من گرتا تھا. اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر بھی دل میں برائی آئی. تو میں اور آپ بھی ایسے ہی کئی دفعہ کرتے ہیں نا, سب کچھ برکتوں کو لیتے ہوئے بھی پھر بھی گناہ میں چلے جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمارے بچوں کے اوپر کیوں پرابلم آ رہی ہے, بٹ وی نیور سی ہم نے کیا گناہ کیا ہے, کیا ہم سے تو کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی. وی ڈونٹ سی. اکن کے اندر لالچ کا گناہ تھا, اکن کے اندر برائی تھی, اور اس کی وجہ سے اس نے اپنے خاندان کو کھو دیا. اور آج کتنے لوگ ہیں جن کے خاندان ان سے دور چلے گئے. آج کتنے لوگ ہیں جو الکوہلک ہیں,
وہ اپنے بچوں کو تو چاہتے ہیں کہ وہ اس کا شکار نہ ہوں، لیکن خود وہ بچوں کے سامنے یہ کام کرتے ہیں. دس از ناٹ گڈ. دس از ناٹ گڈ. اٹس اے فری کنٹری. اور بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے؟ وی نیڈ ٹو لسن ٹو بائبل. آپ کا گناہ آپ کی نسلوں میں. میں سوچ رہا تھا، اور میں نے جمائمہ کو اور ایک اور عزیز سے ان سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ آور چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن. ہم ان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو جاب مل جائے، یہ پڑھائی کر لے، یہ کر لے. بٹ وی فارگیٹ اس کے بعد جو جنریشن آئے گی جن کو ہم نہیں دیکھ رہے، ان کا کیا حال ہوگا. اور ان کا حال ایسا برا ہوگا کیونکہ ہم ان کے لیے دعا نہیں کر رہے. We are more concerned about our own family, immediate children. ہم نسلوں کے لیے کبھی دعا نہیں کرتے. خداوند میرے خاندان میں کبھی اپاہج پیدا نہ ہو. خداوند میرے خاندان میں کبھی ایسے لوگ پیدا نہ ہوں جو تجھ سے دور ہو جائیں. خداوند ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ہر قسم کا ریلیجن ہے، میرے بیٹے اور بیٹی کبھی ان کے درمیان مکس نہ ہو. ان کے رشتے ایسی جگہوں پر ہوں جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے خوف میں رہنے والے لوگ. کوئی ایسا شخص جو تجھ سے دور ہے میری بیٹی اور میرے بیٹے کی زندگی میں نہ آئے. کیا کبھی یہ بھی دعا کی ہے ہم نے؟ پراکن کی طرح ہم سونے اور چاندی کی تلاش میں ہیں، اس دنیا میں ایک امپائر کھڑی کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ امپائر چند دنوں کی ہے، ایک ہی لمحے میں ختم ہو جائے گی. یشوا نے جب اکن کا گناہ پکڑا تو یشوا نے پتا ہے اسے کیا کہا؟ خدا کے نام کو جلال دے اور مجھے بتا دے تو نے کیا کیا ہے. چیپٹر 7 ورس 19 میں وہ کہتا ہے خدا کے نام کو گلوریفائی کر اور مجھے بتا تیری وجہ سے اتنے لوگوں کو، اسرائیل کو تو نے دکھ دیا. واٹ ہیو یو ڈن؟ تو وہ بتاتا ہے شام کو یہ بات ہوتی ہے، اس کے پاس پوری ایک رات ہوتی ہے. صبح کو اسے بلایا جاتا ہے، شام کو وہ قبیلہ پکڑا جاتا ہے. اس کے پاس ایوننگ کا وقت تھا. جب تک اس سے پوچھا نہیں جاتا، جب تک اس کا قبیلہ وہ شخص پکڑا نہیں گیا، اس وقت تک اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا. کئی دفعہ ہم پکڑے نہ جائے تو اسی گناہ کا اقرار ہی نہیں کرتے. نہیں جی میں تو بڑا سچا ہوں. پھڑے گئے تو پھر کہاں گا کمزور لمحے سے جی بس ازمائش ڈگ پہ. لیکن اکن کو اس کے پاس تھا. میں سوچ رہا تھا اس کے پاس ایک ہول ایوننگ تھی. He could go to Joshua and he said, I am the source. میری وجہ سے ہوا ہے، میرے خاندان کو نہ مارنا، مجھے مار دو. But he kept quiet. اس کی وجہ سے پورا خاندان مر گیا، آگ لگا دی. کتنے لوگ ہیں جو اپنے خاندانوں کو آگ میں جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہنم کی طرف. آج بھی ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، خدا سے دور. بائبل مقدس میں ایک آیت ہے، لکھا ہے داؤد کہتا ہے خدا میں تیری مدد سرائی کروں گا، میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا، تو کب میرے پاس آئے گا، گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی. زبور 101 میں وہ کہتا ہے کہ جب میں گھر میں ہوں گا تو میری روش کیسے ہوگی؟ خلوص دل سے. ایک اور گناہ ہے، یہ میں نے سیلفشنس کا بتایا. ایک اور گناہ ہے جو جیلسی کا ہے. کون سا گناہ؟ یہ سیلفشنس کا تھا جو گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. ایک اور ہے جو جیلسی کا ہے. کوئی کسی سے تھوڑا سا بڑا ہو جائے، خاندانوں میں حسد آ جاتا ہے، ایون بھائیوں میں بھی حسد آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے خاندانوں میں سگے بھائیوں میں حسد آتا ہے. بائبل یہ بتاتی ہے، اگر آپ پیدائش کی کتاب 37 چیپٹر پڑھے تو بائبل مقدس میں یہ بات لکھی ہے، لکھا ہے اور بھائیوں نے دیکھا کہ اس کا باپ سب بھائیوں سے زیادہ اس کو پیار کرتا ہے، سب اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے. یار ہے باپ دا بڑا پیار ہے، اینو ذرا پڑھو. بھائی بھی، ماں باپ کسی بچے کو، بیٹی کو پیار کرنا شروع کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں یار میری ماں تو اسی کی باتیں کرتی ہے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. پر وہ یہ نہیں دیکھتے وہ کیوں پیار کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے why he is so favorite.
وہ یہ نہیں دیکھتے اس کی کوالٹیز کیا ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں اسے زیادہ پیار ملتا ہے، میں کیوں نہ وہ کام کروں، وہ وہی چیز اپنے لیے بھی لینا چاہتے ہیں. اور یہ بات حسد ہے. بائبل میں لکھا ہے اور جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے. when we have envious heart and fighting in our life, کیسے خدا ہمیں قبول کرے گا؟ حسد کوئی تھوڑا سا بڑھ جائے، ہم اس کے گھر سے، اس کی چیزوں سے دل اندروں جڑا نا خوش نہیں ہوتا. وہ چہرہ بھی بتا دیتا ہے کہ اتو ہی ہس رہے خوش نہیں. We don't smile جس کے اندر خوشی ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بڑی بڑی گل ہے جی، بڑی، پھر بعد میں بات کریں گے. او جی بس ہیرا پھیری نہیں پھڑیا ہے. پھر اس کی کوئی تنقید نکالیں گے، کوئی برائی کریں گے، کوئی کام کریں گے، کوئی ایسا کام جس میں وہ بندہ لیٹ ڈاؤن ہو. حسد کا گناہ خاندانوں کو توڑ رہا ہے. We don't acknowledge پیار اور محبت کو، اور حسد رشتوں کو جلا رہی ہے. ہم ایک دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے بچوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ کے خوش نہیں ہوتے. خوشی نہیں ہوتی. تھینک یو، آپ کا بیٹا جو بھی کام کر رہا ہے، جو کسی بھی پوزیشن میں، تھینک یو، میں بہت خوش ہوں کہ آپ کی بیٹی اور آپ کا بیٹا ترقی کر رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جن میں یہ خوشی ہے. کئی دفعہ لوگ کسی کو اپنی بلیسنگ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں، او یار دسیا تے لوگوں کو پرابلم ہو جانی. میں کسی سے پوچھتا ہوں گواہی دیو گے، اور نہیں پاجی صاحب ہے یہ تسی دعا کرتے ہو. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کہتے ہوں گے کہ یار وہ لوگوں میں حسد کا گناہ جاگ پڑے گا. پھر میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے چلن دیو. پر envious اسپرٹ نہیں ہونی چاہیے مسیحی لوگوں میں. عقل کے اندر سیلفشنس، envious اسپرٹ. اور ایک اور شخص، جلدی سے اس کلوزنگ کی طرف ہم جاتے ہیں، جس نے برکت لینے کے لیے وہ شخص اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنا. بائبل میں ایک آیت ہے لکھا ہے لیکن تم اپنے دلوں میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو. حق کے خلاف شیخی مارو نہ جھوٹ بولو. اس لیے جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں فساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا ہے. سو جس گھر میں حسد اور فساد ہے، گھروں کے اندر، کمیونٹیز کے اندر، ہمیں مسیحی لوگوں کو کبھی انویس نہیں ہونا چاہیے. خاندانوں میں انویس اسپرٹ، بہن بھائیوں میں، خاندانوں کے اندر اگر جب یہ آ جائے تو برکت نہیں. آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے نہیں کریں گے. آپ کے دل میں آئے گا کہ کیسے میں اسے گراؤں، کیسے اس کی دلوں دعا کریں گے خداوند دی جڑا کٹ، انہوں میں ڈیگدا ہویا دیکھا. حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات ہوگی، لیکن یہ بات خدا کی طرف سے نہیں ہے. ایک اور شخص جو اپنے خاندان کے لیے، ایک شخص میں نے کون سا بتایا، یو ود می، دوسرا شخص جو اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنا. یہ تو پرابلم کا باعث بنا نا، ٹھیک ہے، تقریباً 30-35 لوگ اس کی وجہ سے مارے گئے، ٹھیک ہے. ایک اور شخص جو 70 جانوں کے لیے برکت کا باعث بن گیا. خاندان کا شخص، ون ایکٹ، ایک اس کا ایکشن اپنے خاندان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس کا نام عبید ادوم ہے. بہت سارے لوگ ہیں بٹ آئی چوز عبید ادوم. عبید ادوم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو بائبل مقدس میں، آپ اس کی پوری سٹوری جا کے پڑھ لیجئے گا. 1 سیموئیل چیپٹر 6 میں اس کا پورا واقعہ ملتا ہے. کرونیکلز میں اس کا واقعہ ہے. اگر آپ اس کو موقع ملے 1 کرونیکلز چیپٹر 26 ورس 4-6 پڑھیے گا. 1 سیموئیل چیپٹر 2 ورس 30. آپ مختلف جگہوں پہ اس کو پڑھیے گا، لیکن میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتاتا ہوں تاکہ آپ اس کو گراسپ کر سکیں. اکن ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی فیملی کو ڈبو دیا. یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی فیملی کو برکتوں سے مالا مال کر دیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو ساؤل کا دور تھا تو عہد کا صندوق اسرائیل سے چھین لیا گیا. کس کو؟ عہد کے صندوق کو چھین لیا گیا. اب جب داؤد بادشاہی کرنے آتا ہے تو وہ مس کرتا ہے کہ I should have in my city
عہد کا صندوق. تو وہ عہد کے صندوق کو فلسطینیوں سے لے کر آتا ہے اور نئی گاڑی بنواتا ہے, 30,000 لوگوں کو تیار کرتا ہے, اور جب اس گاڑی کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ گاڑی جو ہے وہ تھوڑی سی بیلنس نہیں ہوتی, اور وہ عہد کا صندوق گرنے کے لیے ایک طرف کو جاتا ہے. تو ایک شخص عزا اس کا نام ہے, وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے, اس کو روکتا ہے, اور اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. داؤد اس واقعہ کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہے, ناراض ہوتا ہے. بائبل میں لکھا ہے اور داؤد خدا پر ناراض ہوا. جب وہ ناراض ہوا تو اس نے یہ دیکھا کہ اب میں اس صندوق کو اپنے گھر نہیں لے کے جاؤں گا. دل میں ٹھان لیا, یار یہ تو میں ہی نہ مر جاؤں. تو اس نے کیا کیا, وہاں پر ایک شخص تھا جو پیلسٹائن اور یروشلم کے رستے میں جس کا گھر تھا, جس کا نام تھا اوبید ادوم. یہ گاد کے قبیلے سے تھا. گاد کا قبیلہ جو ہے یہ بت پرست قبیلہ تھا, تو یہ ان کے قبیلے سے تھا. تو چونکہ یہ اس کے انڈر آتا تھا, لیکن یہ خدا کو پیار کرتا تھا. اس نے اس کے بارے میں سن رکھا تھا کہ عہد کے صندوق کے اندر کچھ ہے. تو جب سب لوگ پریشان تھے, 30,000 بڑے لوگ دکھ میں تھے, اب کیا کریں, اس کو ہاتھ کون لگائے گا, اس کو اٹھائے گا کون. واٹ ہیپن, اوبید ادوم نے اپنا گھر کھولا. اوبید ادوم نے کہا, I am ready to receive this box. I am ready. I am going to open my house. میں سوچ رہا تھا, اس نے بندے کو مرتا ہوا دیکھا, پھر بھی اس نے یہ کہا کہ میں عہد کے صندوق کو اپنے گھر میں اتاروں گا. اور داؤد نے کیا کیا, عہد کا صندوق اس کے گھر میں رکھ دیا. 3 مہینے تک عہد کا صندوق اس کے گھر میں رہا. میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹا سا گھر ہوگا, اتنا قیمتی عہد کا صندوق سونے کا, اس کے اندر ہارون کا راڈ تھی, اس کے اندر شریعت کی جو 10 احکام تھے وہ لکھے ہوئے تھے, من تھا رکھا ہوا. تو کتنی قیمتی چیز تھی. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے اس نے رسک لیا. لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس نے جب اپنا گھر کھولا تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے خدا نے اس کے اس ایکٹ کی وجہ سے اس کو اور اس کے گھرانے کو اور اس کی سب چیزوں کو بلیس کر دیا. کین یو امیجن دیٹ؟ کس کو بلیس کیا؟ اس کو, اس کے گھرانے کو اور اس کی سب چیزوں کو. ون ایکشن, اس نے اپنا گھر کھولا. نہیں, خدا کی حضوری میرے گھر, کوئی بات نہیں, مجھے مرنا بھی پڑے گا تو میں ریڈی ہوں, پر یہ میرے گھر میں آئے. داؤد ڈر گیا, لیکن اس نے اپنے گھر میں اس کو ریسیو کیا. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس کے 8 بچے تھے. اوبید ادوم کے کتنے بچے تھے؟ 8. فرسٹ کرونیکل چیپٹر 26 4-6, اس میں اوبید ادوم کے بچوں کا ذکر ہے. لکھا ہے 8 بچے تھے, لیکن 8 بچوں کے بچے آگے پتہ کتنے بنے؟ 62. خدا نے اتنی اس کو برکت دی. اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں کبھی دکھائے. اس کا دل خدا کے ساتھ تھا اور خدا نے اسے اس کے وسیلہ سے اس کے خاندان کو برکت. 62 children, grandchildren, great grandchildren, they were very successful. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ سپر سکسیسفل تھے. داؤد کو پتہ لگتا ہے یار جس چیز کو میں نہیں لایا اپنے گھر کے اندر, اس کی وجہ سے ایک غیر شخص کو برکت مل گئی. 3 مہینے تک اس کے پاس رہا. Are you with me? Hope you are not tired. اس نے کہا عبید ادوم کو برکت مل گئی. آپ کو پتا ہے برکت کب ہوتی ہے؟ جب لوگ نوٹس کرتے ہیں. لوگوں نے داؤد کو بتایا کہ بیکاز آف دس باکس خدا نے اس کو بلیس کیا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں اسے اپنے گھر میں لاؤں گا. وہ پھر جاتا ہے اور عبید ادوم کو کہتا ہے ناؤ لسن, میں اس کو یروشلم اپنے شہر میں لے کے جا رہا ہوں.
اور لکھا ہے کہ 6 قدم جب وہ چلتے ہیں، 6 قدم ہے یا 6 میل، آپ دیکھیے گا بائبل میں لکھا ہے 6 قدم آئی تھی، تھوڑا سا اس کو اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں، لیکن اس بار عہد کے صندوق کو انہوں نے اس طرح سے اٹھایا جیسے اسے اٹھانا چاہیے تھا، کہ اس کے اندر جو چوبیں تھیں ان کو ڈالا گیا اور کندھوں پہ اٹھایا، اور جب اٹھایا تو تھوڑا سا آہستہ آہستہ چلے کہ ابھی تو کوئی نہیں مرے گا، ابھی تو کوئی نہیں مرے گا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا تھوڑا آگے چلے تو داؤد ایک دم سے خوش ہوا، اور لکھا ہے وہ ناچنا اور کودنا شروع ہو گیا، اور اس کی بیوی نے اس کو وہاں سے محل سے دیکھا اور اس کو حقیر جانا۔ یہاں پر لکھا ہے داؤد بے خود ہو گیا کہ خداوند نے فیور کر دیا، وہ مجھے نہیں مارے گا۔ تو جب وہ عبید ادوم کے گھر سے اسے لے کر جا رہا تھا، عبید ادوم کی حالت کیا ہوگی؟ یار یہ وہ چیز تھی، یہ وہ برکت تھی جس کی وجہ سے میرے گھر کو، میرے بچوں کو برکت ملی، اب یہ برکت میرے پاس جا رہی ہے۔ اور داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے کہا I am going to hire you. You will be the gatekeeper of this box. کہ جو لوگ آئیں گے تو گیٹ کیپر ہوگا۔ تو داؤد نے اس کو ہائر کر لیا، اس کے بچوں کو، اور اس کی نسلیں وہ گیٹ کیپر کا کام کرتی رہیں، اور وہ بدل گیا، وہ زندہ خدا کی پرستش کرنا شروع اس نے کر دی۔ سو ایک ہی شخص جس کی وجہ سے پورا خاندان ڈوب گیا، ایک ایسا شخص جس کے ایک ایکشن کی وجہ سے اس کا پورا خاندان خدا کے حضور مقبول ہوا اور برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا آپ کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے آپ کا خاندان ڈوب رہا ہے؟ کیا آپ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی نسلیں، آنے والی نسلیں بھی برکت پائیں؟ تو آج موقع ہے، اپنی فیملی کو ریکگنائز کریں، اس کی اہمیت کو دیکھیں۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا کی آنکھیں ڈھونڈتی ہیں۔ عبید ادوم کے متعلق یہ لکھا ہے کہ نہ صرف 62 چلڈرن لیکن اس کے 68 برادرز، رشتہ دار بھی اس نے ہائر کر لیے۔ آجو یار سارے، سب کو کام دیتا ہوں گیٹ کیپر کا، سب آ کر میرے ساتھ اس کی حفاظت میں لگ جاؤ۔ بائبل میں لکھا ہے اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ جب صداقت ہمارے اندر ہوتی ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کا نہیں ڈر کہ اس کو ہاتھ لگائیں، کیونکہ پتہ ہے ہم بالکل صاف دل ہیں۔ آمین۔ تو آپ اپنی فیملی میں کون سا کریکٹر ہیں؟ آپ اپنی فیملی میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں؟ ایز اے بیٹی، ایز اے بیٹا، ایز اے سن۔ میں جب یاد کر رہا تھا جان ٹوری کو، تو میں اس سٹوری کو دیکھ رہا تھا، کیوں اس کی بار بار میں نام لے رہا ہوں؟ کیونکہ کل ہی ریزائن کیا ہے اس نے۔ تو میں یہ یاد کر رہا تھا کہ انسان ہے، اس سے غلطی ہوئی، لیکن کتنی بڑی سزا کہ اس کی پشتیں یاد کریں گی، اس کی 8 سال کی میئرشپ کو نہیں، اس کی اس کمزوری کو۔ میں یاد کرتا ہوں جب روی زکریا کو، تو اس کی ساری ریسرچ فیل ہو گئی، اس کی ساری کتابیں بین ہو گئیں، اس کے ایک کمزور لمحے سے اس کے خاندان کو ڈسگریس کیا گیا۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنے خاندان کے لیے؟ آئیے دستے دعا بلند کریں، آئیے ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور دعا کریں۔